بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، اور حق نے آپ ہی کے خاطر ہے سواری ساری۔ آپ بنا دو تو محشر میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ اچھے ان کے ہے تو پھر اے کیف برے کس کے ہے، اچھے ان کے ہے تو پھر اے کیف برے کس کے ہے۔ اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان فتنوں بھرے دور میں بھی مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھا اور دائم رکھا۔ آج کے جمعہ کا خصوصی خطاب اس ذات اقدس کی شان میں ہے کہ جن کا آنا اگر ہندوستان میں نہ ہوتا تو کیا پتہ کہ اس سرزمین ہند کا کیا عالم ہوتا۔ اس کفرستان میں اسلام کے جھنڈے لہرانے والی وہ شخصیت جس کو خود میرے نبی نے بھیجا ہے، وہ عظیم ذات حضور سیدنا غریب نواز کی ذات ہے، سرکار سیدنا غریب نواز کی ذات ہے۔ آئیے کچھ سرکار کی حیات پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سیستان میں پیدا ہوئے، سیستان میں، اور آپ کے والد محترم خواجہ غیاث الدین محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے کامل صوفیاء میں اور اکابر علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسے گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی جو گھرانہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل گھرانہ ہے۔ وہ گھر میرے اور آپ کے نبی کا گھر ہے، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر ہے۔ آپ کا تعلق آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین ہے، یعنی آپ کے والد بھی سید، آپ کی والدہ ماجدہ بھی سید ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا تعلق حضور نبی کریم علیہ السلام سے دوہرا ہے، دوہرا نسبی تعلق ہے، نسب کا دوہرا تعلق ہے۔ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک نواسے سیدنا امام حسن کے نواسے ہوتے ہیں اور امام حسین کے پوترے ہوتے ہیں۔ جب اتنے عظیم گھر میں آپ تشریف لائے، اتنے اونچے گھرانے میں جب آپ کی ولادت ہوئی، اتنے اونچے گھرانے میں، تو وہ شان وہ کوالٹیز بھی آپ کے پاس رہی۔ آج ساری دنیا حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری کو غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار غریب نواز ہندوستان آنے کے بعد غریب نواز نہیں ہوئے، سرکار غریب نواز ہندوستان آنے کے بعد میں غریب نواز نہیں ہوئے، بلکہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ پورا گھر غریب نواز ہے، وہ پورا گھرانہ غریب نواز ہے۔ ایک چھوٹی سی میں حکایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکار خواجہ خواجگان حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 5 برس کی ہے۔ کتنے برس کی ہے؟ 5 برس کی سرکار غریب نواز کی عمر مبارک ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو تیار کر کر بہترین لباس شایا وغیرہ پہنا کر عیدگاہ کے لیے بھیجا، نماز عید ادا کرنے کے لیے، نماز عید ادا کرنے کے لیے۔ سرکار غریب نواز نماز عید ادا کرنے کے لیے نکلے، راستے میں دیکھا کہ ایک معصوم بچہ رو رہا ہے،
جس کے کپڑے گرد آلود ہے، جس کے چہرے پر مٹی ہے، وہ رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، کہا کہ آج عید کا دن ہے، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ چھوٹا سا معصوم بچہ کہنے لگا کہ میرے والد نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، کاش میرا بھی والد ہوتا تو میں آج آپ کی طرح تیار ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا۔ دیکھیے یہ جو آل رسول ہوتے ہیں نا، سرکار کی جو آل ہوتی ہے نا، وہ سب برداشت کر سکتی ہے، امت کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، امت کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے، سجدے کر رہے ہیں۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے قدمان مبارک میں ورم آ رہے ہیں، آپ کے قدم سوج رہے ہیں، آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ رات بھر قیام کرنا، سجدے کرنا کس لیے تھا؟ کہ میدان محشر میں ہم جیسے گنہگاروں کی بخشش ہو، میدان محشر میں ہم جیسے خطاکاروں کی بخشش ہو۔ تو جو صفتیں حضور میں تھیں، جو صفت کے مالک میرے آقا ہے، آپ کی اولاد میں وہی صفتیں آئی، آپ کی اولاد میں وہی صفتیں آئی۔ سرکار غریب نواز کو جب اس بچے نے کہا کہ کاش میرے بھی والد ہوتے، سرکار غریب نواز نے، دیکھیے 5 برس کی عمر ہے، کتنی ہے؟ 5 برس کی عمر ہے، اپنا قمیض اتارا اور اس یتیم بچے کو پہنا دیا، اپنا قمیض اتار کر اس یتیم کو پہنا دیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جو عمل ہو رہا ہے، آپ کی امت سے جو محبت فرما رہے ہیں، یہ سرکار غریب نواز کے گھر کی وراثت ہے، حضور غریب نواز کے گھر کی وراثت ہے۔ ورنہ دیکھیں آپ ہمارے گھروں کے بچے ہوش سنبھالے تک 15 سال ہو جاتے ہیں، دین کو سمجھے تک 20-25 سال ہو جاتے ہیں اگر علمی گھرانہ ہو تو۔ لیکن جو مولا علی شیر خدا کا گھر ہے نا، جو امام حسن کی اولادیں ہوتی ہیں نا، جو امام حسین کی اولادیں ہوتی ہیں نا، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جھولے میں ہوتے بھی ہے تو اپنے نانا کی امت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے 7 سال کی عمر کے ہو، چاہے 5 برس کی عمر کے ہو یا 70 سال کی عمر کے ہو، ان کی زندگی کا لمحہ ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ کی امت کی خیر کے لیے گزرتا ہے۔ انہی شخصیات میں حضور سیدنا غریب نواز کی ذات ہے۔ یہ سخاوت سرکار غریب نواز کو 5 سال کی عمر میں کس نے سکھائی تھی؟ تو یہ نسب تھا، یہ خون تھا جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ یہ اس عظیم نانا کے نواسے تھے جو سلطان انبیاء ہے، یہ اس دادا کے پوترے تھے جو سلطان اولیاء ہے، اور یہ اس دادا کے پوترے تھے جو کربلا میں اپنے پورے گھر کو اس دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اس دین کو زندہ جاوید کر دیتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غریب نواز، دیکھیے کسی شخصیت کو سمجھنا ہو تو اس شخصیت کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، یہ خاندانی حالات کو سمجھو، یہ کوالٹیز جو سرکار غریب نواز میں ہے۔ اب جب آپ کی عمر مبارکہ 7 سال کی ہوئی، 5 سے 7 سال، 10 سال، 12 سال، تربیت آپ کی آپ کے والد محترم کر رہے ہیں، تربیت آپ کی آپ کے والد محترم کر رہے ہیں۔ 14 سال کی عمر ہوتی ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، کچھ دن نہ گزرے کہ والدہ ماجدہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ آپ کے والد محترم کے ترکے میں جو آپ کو وراثت میں جو مال ملا تھا وہ ایک باغ تھا اور ایک پنچکی تھی، باغ اور بولیے پنچکی تھی۔ اس سے آپ کی زندگی کا جو گزارا ہے بہترین طریقے سے ہو رہا تھا، بہترین طریقے سے ہو رہا تھا۔ دن گزر رہے ہیں، باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انگور کا باغ ہے، ایک مجذوب بزرگ اس باغ میں تشریف لاتے ہیں،
سرکار غریب نواز کی عادت تھی کہ کوئی بھی اگر آپ کے باغ میں آتا تو آپ اس کے لیے انگور کے خوشے دیتے، انگور ہدیہ کرتے، کھلا پلا کر بھیجتے۔ وہ بزرگ آئے، مجذوب آئے، جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، ابراہیم قندوزی جن کا نام تھا۔ آپ نے انہیں انگور کھلائے۔ سرکار غریب نواز کے ماتھے کو انہوں نے دیکھا، پہچان لیا کہ یہ شہزادے جو ہے اہل اللہ میں سے ہے، اولیاء کاملین میں سے ہے۔ اپنی جھولی سے جو ہے کچھ روٹی کے ٹکڑے نکالے اور سرکار غریب نواز کو کھلا دیے۔ وہ روٹی کھانا ہی تھا کہ دل کی دنیا میں ایک کروٹ ہوئی اور دنیا سے جو ہے دل اچاٹ ہو گیا۔ یاد الہی میں پہلے سے تو گم رہتے تھے، اب یاد الہی کا جذبہ جو ہے وہ عشق الہی میں تبدیل ہو گیا۔ اب چین کہیں نہیں ملتا تھا، باغ بیچ دیا، پنچکی بیچ دی اور سارا مال غریبوں میں، مسکینوں میں جو ہے خیرات کر دیا، اور علم دین حاصل کرنے کی طلب سے جو ہے نکل گئے۔ بغداد کے الگ الگ علاقوں میں گئے، ایران کے الگ الگ علاقوں میں گئے، اور جا کر جو ہے حضرت سیدنا عثمان ہارونی، جس کو عثمان ہارونی بھی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان ہارونی کے ارادت مند ہو گئے، مرید ہو گئے۔ پیر و مرشد کی اتباع میں 20 سال گزارے۔ کتنے گزارے؟ 20 سال سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی اتباع میں گزارے۔ جب آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ آپ مکۃ المکرمہ گئے، حج کا فریضہ انجام دیا، اور سرکار غریب نواز کا ہاتھ آپ کے پیر و مرشد نے تھاما اور کعبۃ اللہ کی جانب کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ معین الدین ہے، اس کو قبول فرما، یہ معین الدین ہے، اس کو قبول فرما لے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی، میں نے تمہارے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے درجہ مقبولیت ملا۔ روضہ رسول پر گئے، پیر و مرشد نے کہا کہ آپ سرکار کو سلام ارشاد فرمائیے، سلام کیجئے حضور کی بارگاہ میں۔ سرکار غریب نواز نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ روز اقدس سے جواب آتا ہے، وعلیک السلام یا سلطان المشائخ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جواب آتا ہے، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخین کے سردار، تم پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو۔ حضور کی بارگاہ سے حکم ہو رہا ہے، مزار اقدس سے آواز آتی ہے، معین الدین ہندوستان کی طرف چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ ہندوستان کی طرف چلے جاؤ، کفر ہی کفر برپا ہے، اللہ تمہارے ذریعے اس سرزمین کو اسلام کا گہوارہ بنائے گا۔ سرکار غریب نواز کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہوا، زاد سفر باندھا اور نکل پڑے۔ اب جب نکلے تو کوئی 1,00,000 2,00,000 آدمی کی بڑی تحریک لے کر نہیں نکلے۔ جو حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ کوئی بڑی تحریک لے کر سرکار غریب نواز نہیں نکلے، اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لے کر، تلوار لے کر، تیر لے کر، خنجر لے کر نہیں نکلے، بلکہ 40 فقیروں کی جماعت کے ساتھ غریب نواز اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے کر نکلے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے، نہیں، اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ سرکار غریب نواز جس مقام سے گزر رہے ہیں، لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، قدموں میں گرتے ہیں اور کلمہ توحید پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا جو حلیہ تھا، آپ کا جو کردار تھا۔ مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک جو ہے مولا علی شیر خدا سے روایت ہے۔ یہ حدیث کو جو ہے امام حسن نے روایت کیا، اس حدیث کو امام حسین نے روایت کیا، اسی حدیث کو امام زین العابدین نے روایت کیا۔ ائمہ اطہار کے
دیگر نفوس قدسیات نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسلام کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اظہار بالاعمال۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے جو ہے ماننا، اور اپنے عمل سے اسلام ظاہر ہونا، یہ ایمان کا کامل درجہ ہے۔ تو سرکار غریب نواز میں یہ تمام کوالٹیز تھے۔ جہاں جہاں سے میرے خواجہ گزرتے تھے، گاؤں کے گاؤں، قصبوں کے قصبے مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ یہ جو ہے وہ تبلیغ نہیں تھی جو آج کل ہو رہی ہے، گلی گلی پھر رہی۔ 3 دن کا اجتماع کیا گیا، کروڑوں روپے کا، اللہ انہیں اور دولت دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن کا اجتماع کیا گیا، لیکن حالت کیا ہے؟ 3 دن تک لوگ بیٹھے، نہ بیٹھنے والوں کا فائدہ ہوا، نہ ہی سننے والوں کا فائدہ ہوا، نہ ہی اسلام کا کوئی فائدہ ہوا۔ تو تبلیغ کیسی ہوتی ہے؟ اگر وہ 3 دن آپ کسی اولیاء اللہ کے درس میں بیٹھ جاتے، کسی شیخ کامل کے درس میں بیٹھتے، تو وہ 3 دن میں تمہاری دنیا بدل جاتی۔ تمہاری دنیا 3 دن بہت دور ہے۔ ولی کی ایک نگاہ گناہگار کو نیک بنا دیتی ہے، جاہل کو عالموں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ سرکار غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مقام پر، ایک سائل آ کر کہنے لگا، یا شیخ آج آپ کی سخاوت نظر نہیں آتی، آج آپ کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ آپ نے دائیں جانب جو ہے نگاہ ڈالی اور بائیں جانب نگاہ ڈالی، ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب جتنے ہیں میں نے تمام کو عالم بنا دیا، اور بائیں جانب جتنے ہیں ایک نگاہ ڈال کے میں نے تمام کو حافظ بنا ڈالا ہے۔ تو نگاہ، اولیاء اللہ کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ آج تبلیغ کے نام پہ کیا کیا نہیں ہو رہا، تبلیغ کے نام پہ کیا کیا نہیں ہو رہا۔ جب آپ نے 3 دن کا جلسہ کیا ہی تھا، تو وہ 3 دن کے جلسے میں تم کو فلسطین کے مظلوم مسلمان کیوں یاد نہیں آئے؟ وہ 3 دن کے اجتماع میں تم کو مسلمانوں میں بڑھ رہی سود خوری کیوں یاد نہیں آئی؟ وہ 3 دن کے اجتماع میں تم نے جو مسلمان نوجوان شراب کے عادی ہو رہے اس سے کیوں تم نے نہیں روکا؟ آج جو بچیاں پنکھوں سے لٹک کر سوسائڈ کر رہی ہے، آپ نے ان بچیوں کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ بس تم یہی کہہ رہے جماعت میں چلو، جماعت میں چلو، جماعت میں چلو۔ نہیں، آج معاشرے کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ نے 3 دن لگا ڈالے۔ وہی 3 دن آپ اگر شراب کے اوپر بولتے، شراب کے رد میں بولتے، تو 5 لاکھ آدمی شراب کے نشے سے دور ہو جاتے۔ آپ سود خوری پر بولتے تو لاکھوں آدمی سود خوری کرنا چھوڑ دیتے۔ آپ بیویوں کے حقوق بیان کرتے تو کئی بچیاں اپنی زندگیوں سے ہاتھ نہیں دھوتی۔ آپ جہیز کے اوپر بولنا چاہیے تھا، لیکن بات کیا ہے؟ بس تبلیغ، ہماری جماعت صحابہ کا کام کر رہی، ہماری جماعت نبیوں کا کام کر رہی، ہماری جماعت یہ کر رہی، ہماری جماعت وہ کر رہی۔ نہیں بھائی، قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم کو یہ بتائیے کہ مسلمان اگر تم وراثتی طور پر بن چکے ہو، تمہارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، یہ جو مذہب تم کو وراثت میں مل گیا ہے، اور یہ وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی نا۔ تو آج نام کے مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنانا، یہ اصلی توحید ہے، یہ اصلی تبلیغ ہے۔ میں کسی کی طرف انگلی اٹھانا نہیں چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے بولنے سے گریز کرنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جنگل سے گزر میرے سرکار غریب نواز کا ہو رہا ہے، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کس کی کر رہے؟ آگ کی پوجا کر رہے، مجوسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگ کی پوجا کر لیتے بیٹھے ہوئے۔ سرکار غریب نواز رکے، ارشاد فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا مذہب ہے، مجوسی ہے، آگ کو خدا مانتے ہیں، آگ کو ہم پوچھتے ہیں۔ کہا کہ آگ کو پوچھنے کا مقصد؟ کہا کہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ
قیامت کے دن ہم کو دوزخ میں وہ آگ تکلیف نہ دے، اس لیے ہم پوچھتے ہیں۔ کہا کہ کب سے پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ہماری 12 پیڑھیاں گزر چکی ہے، 12 پیڑھیاں، 12 پشتیں ہماری گزر چکی ہے یہ آگ کی پوجا کرتے کرتے۔ کہا کہ اس میں ہاتھ ڈالو، دیکھیں یہ تم کو جلاتی ہے نہیں جلاتی ہے؟ کہا کہ سرکار مسئلہ یہ ہے آگ کا کام ہی جلانا ہے، یہ جلا دے گی، یہ جلا دے گی۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ عبادت اس کی کرو جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، جس نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ تم نسل در نسل اس آگ کو پوج رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو، لیکن پھر بھی یہ تم کو جلا رہی ہے۔ کہا کہ آپ کس رب کی عبادت کرتے ہیں؟ کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے اس آگ میں جلانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس خدا کو میں مانتا ہوں۔ کہا کہ کیا یہ آپ کو جلائے گی؟ سرکار غریب نواز نے کہا کہ میں اس کے رب کو مانتا ہوں، تم ہاتھ ڈالو۔ کہا کہ ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جلا دے گی۔ آپ نے اپنی نالین مبارک، جوتی مبارک نکال کر وہ آگ میں ڈال ڈالا۔ کئی دیر بعد جب وہ نالین مبارک نکلی سرکار غریب نواز کی تو آگ نے دھکا بھی نہیں پہنچایا، محفوظ نکلی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم 12 پیڑھیوں سے جو ہے جس کی پوجا کر رہے ہو وہ آگ تو ہمارے جوتوں کو بھی نہیں جلاتی ہے، کیونکہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس رب نے اس آگ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ جتنے مجوسی تھے قدموں پہ گرے اور کہا کہ ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ تبلیغ ہوتی ہے۔ مبلغ جہاں سے گزرتا ہے فتنوں کو کچل دیتا ہے، فتنوں کو کچل دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز گزر رہے ہیں میرے خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز، ایک بت خانے کے پاس، ایک بت خانہ ہے، بت کے پاس جو ہے 7 کافر بیٹھ کر اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ قافلہ جب سرکار غریب نواز کا ان کے سامنے سے گزرا، جب ان کی نظر حضور غریب نواز پر پڑی، راوی کہتا ہے کہ وہ 7 کے 7 جو تھے ان پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، چہرہ دیکھے اور کہا کہ جس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہو، جس کا کردار اتنا پاک ہو، اس کا مذہب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا مذہب بھی سچا ہوتا ہے۔ 7 کے 7 کافروں نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ 7 میں سے حضرت شیخ حمید الدین دہلوی ہے جو بزرگی کے مقام پر پہنچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سیدنا غریب نواز جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں، اور سرکار غریب نواز جب سرزمین لاہور پہنچے تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر 40 دن کا آپ نے چھلا کاٹا۔ کتنا؟ 40 دن کا چھلا کاٹے، بزرگوں سے فیض لیے، مزار اقدس کے پاس بیٹھے۔ جب وہاں سے نکلے دہلی میں تشریف لائے، جب سرزمین دہلی میں آئے، ہندوستان میں آپ کا قدم پڑ چکا تھا، سرزمین دہلی میں آئے سرکار غریب نواز، اس وقت ایک کافر بادشاہ کی حکمرانی دہلی پر تھی، اس کے بت خانے کے سامنے آپ نے اپنا خیمہ ڈالا۔ آپ کے کردار کو دیکھ کر وہ دہلی کا جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کی رعایا بھی مسلمان ہو گئی، وہ بھی مسلمان ہوا، اس کی رعایا بھی مسلمان ہو گئی۔ کیوں نہ ہوتے؟ خواجہ اپنی مرضی سے ہندوستان کو نہیں آئے، رسول اللہ نے بھیجا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ یہ تو میرے نبی کا کارنامہ ہے کہ بھیجا تو بھیجا، اس ذات کو بھیجا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، سرکار غریب نواز وہ ذات ہے جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جن کی رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون ہے۔ سرکار غریب نواز دہلی سے نکلے، اس مقام پر گئے جہاں پر پورے جو ہے راجپوت رہتے تھے۔ راجپوت کون رہتے تھے؟ غور سے سنیں، جو سن رہے ہیں درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا۔ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے درود شریف پڑھے۔ راجستھان گئے۔ کہاں پر گئے؟ راجستھان کے معنی ہے وہ مقام جہاں سے راج کیا جاتا ہے، راجستھان۔ اور وہاں پہ ایسی قوم تھی، اب دیکھیے آپ، یہ ہنود میں، ہندوؤں میں ان کا کلچر ہے، سب سے پہلے براہمن،
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण किताबें पढ़ते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं वो जंगजू होते हैं, हुकूमत संभालना, लड़ाई झगड़े कत्लो क़िताल इनका काम रहता, यानी ये अपने धर्म के लिए लड़ते, ये इनकी आइडियोलॉजी है, अपने कुछ से कुछ सरकार नहीं है। तो राजस्थान में पूरे राजपूत हैं, क्षत्रिय धर्म के पूरे, हर एक के पास तलवार भी है, तीर भी है, कमान भी है, जंगजू है। मेरे ख्वाजाए ख्वाजगान ने अपना डेरा जो है राजस्थान में डाला, राजस्थान में, और राजस्थान में हुकूमत थी पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की, और उसकी हुकूमत चल रही थी। सरकार गरीब नवाज के पास लोग आ रहे थे, मुसलमान हो रहे थे। जब राजा को मालूम हुआ कि एक फ़कीर आए हुए हैं, एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, उनके हाथ पर जो है हज़ारों लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो उसने जो है कई तरीक़े से सरकार गरीब नवाज का बाइकॉट किया। कहा कि ना इनको कुछ बेचना, ये 40-50 की जो टोली है फ़कीरों की, इनको ना कुछ बेचना, इनसे कुछ ख़रीदना, इनको खाना भी नहीं देना, ले बाइकॉट करो, सोशल बाइकॉट। अब ये जो नज़ीर आपको मिल रही है ना अजमेर में जो हुआ, एक दौर में ये कुफ़ाराने ख़ुरैश ने भी किया था कि मोहम्मद के पास लोग जा रहे हैं, इनसे ख़रीदो फरोख्त बंद कर दो, मामलादारी बंद कर दो, रिश्तेदारी ख़त्म कर दो, कोई मिलना नहीं, कोई जुलना नहीं। मसला ये है कि रसूलुल्लाह का भी बाइकॉट किया गया था, अब यहाँ पर आए सरकार गरीब नवाज का ही बाइकॉट किया गया, और जितने हक़ बोलने वाले हैं उनके मुकाबिल लोग आकर खड़े हो जाते हैं, नाहक़ लोगों की मुखालिफत नहीं होती। मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, अगर तुझसे सब मोहब्बत करते हैं तो जान ले कि तू सबसे बड़ा मुनाफिक है, क्योंकि पत्थर उस पेड़ पर आते हैं जिस पेड़ पर फल हुआ करते हैं। अगर सब बोल रहे आप अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, तो आप अपने ईमान का मुहासबा कर लेना। क्यों? पूरी दुनिया अच्छा बोली तो लोग अच्छे नहीं होते। अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी गई, हज़रत शुएब को अज़ियतें दी गई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी गई, हज़रत यसा को दी गई। जितने अम्बिया गुज़रे, जितने बड़े बड़े अकाबिर औलिया गुज़रे, तमाम को काफिरों ने सताया, मुशरिकीन ने सताया, मुनाफिकीन ने सताया। तो सरकार गरीब नवाज को सताना शुरू कर दिया गया, बोले इनसे कुछ ख़रीदना नहीं, बेचना नहीं। गुज़र रहे गांव से, कस्बे के पास से, चंद फ़ुक़रा आकर कहने लगे कि सरकार 3-4 दिन के फाक़े हैं, कुछ खाए नहीं हैं, कुछ इंतज़ाम फरमा दीजिए। सरकार ख्वाजाए ख्वाजगान रुके। थोड़ी दूर पर एक मंदिर था, कहा कि उसके पुजारी को बुला कर लाओ, उसके पुजारी को बुला कर लाओ। और पुजारी आया, कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, कुछ है तुम्हारे पास खाने के लिए? उसने कहा कि हज़रत आप फ़कीर, हम संत, आपका जो हाल है हमारा भी वही हाल है, कुछ नहीं है हमारे पास खाने के लिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अगर तू इजाज़त दे तो इस गाय का दूध निकाल लूँ, अगर तू इजाज़त दे तो इस गाय का दूध निकाल लूँ। वो जो पुजारी था इधर देखा उधर देखा, बोले हज़रत गाय होती तो इजाज़त दे देता, गाय कहाँ है यहाँ पर? बोले ये खड़ी हुई है। वो देख के बोला, हज़रत मैं, मेरे बाप दादा, मेरी पुश्तें यहाँ पे आरती करते करते गुजर गई, ये पीतल की गाय मुंडी नहीं हिलाई दूध देती। बोले वो तू इजाज़त दे दे, दूध निकालना हमारा काम है, दूध निकालना हमारा काम है। मुरीद को हुक्म दिया, दूध निकालो, दूध दो। वो हैरान होकर देखने लगा कि इन्हें हमारी पुश्तों में और कई बरस मेरी ज़िंदगी के गुजर गई, ये पीतल की गाय मुंडी नहीं हिलाई, दूध कैसे दे दी? मुरीद ने थन पर हाथ लगाया, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध जारी हो गया, दूध जारी हो गया। तमाम फ़ुक़रा ने पिया, वो जो साधु संत थे उसने भी पिया। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। गरीब नवाज पलटे तो घड़ा लेके पीछे पीछे वो
पुजारी भी आ रहा, साधु भी आ रहा। बोले आप किधर? बोले हजरत आप जिधर हम उधर, आप जिधर हम उधर। बोले जिंदगी तमाम उसको पूछता रहा, मुंडी नहीं हिलाई, आपने बिस्मिल्लाह कहा तो दूध जारी हो गया, आपका मजहब सच्चा है, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। अर्ज करने का मकसद ये है, लोग जौक दर जौक मुसलमान हो रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान का दूसरा हरबा बोला कि पानी बंद कर दो। क्या बोला? पानी बंद कर दो, पानी बंद कर दो, चले जाएंगे, खुद ब खुद चले जाएंगे। अब ये पानी जो बंद होना है ना, ये पहली बार बंद नहीं हुआ। बदर के मैदान में अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह पर पानी बंद किया था। बदर में अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह पर, मुसलमानों पर पानी बंद किया था। जंगे सिफ़ीन में माविया बिन अबी सुफियान ने 3 बार मौला अली शेर खुदा पर पानी बंद किया था। करबला के मैदान में, हक़ाइक़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ, करबला के मैदान में इमाम हुसैन और आपके लश्कर पर यजीद इब्ने माविया ने पानी बंद किया था। तो ये पानी बंद करने का जो मसला है ना, ये बातिल का पुराना हरबा है। पानी बंद कर दिया गया। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि मियाँ ज़रा वज़ू के लिए पानी तो लाओ। अब जब मुरीदीन गए पानी लाने के लिए तो पूरे खड़े हुए, कमान तीर तलवार लेकर पूरे। कहा कि बादशाह का हुक्म है, इस दरिया से घोड़ों को पानी पिलाया जाए, जानवरों को पिलाया जाए, सबको पिलाया जाए, मोइनुद्दीन को एक कतरा नहीं देंगे। मुरीद वापस कहा सरकार अब वक़्त यहाँ पर हमारा ख़त्म, यहाँ से हिजरत कर कर कहीं और जाते हैं, पानी बंद है। सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, हम औलिया अल्लाह जहाँ पर बैठ जाते हैं लोगों को सुधार देते हैं, हम उठकर नहीं जाते यहाँ से। सरकार ने अपना कासा दिया, इरशाद फरमाया, जाओ जाकर अना सागर से कहो कि तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं, जाकर अना सागर से कहो कि तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। मुसलमानों, हैरत की बात नहीं है, अल्लाह ताला जिसको चुन लेता है उसमें वो ताकत अता फरमा देता है कि वो मुर्दे को कहते हैं उठ जा, तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे हो जाते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मेरे लिए नवाफिल की कसरत करता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ वो सुनता है। तो औलिया अल्लाह का बोलना औलिया नहीं होता, ज़बान ख्वाजा की चलती है, लफ्ज़ अल्लाह के हुआ करते हैं। ज़बान ख्वाजा की है, लफ्ज़ खुदा के है। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है। हासिल कलाम की तरफ आ रहा हूँ, जो सुन रहे सुभान अल्लाह कह दे। बात हासिल कलाम की तरफ ले जा रहा हूँ। कहा कि जाओ अना सागर से कह दो कि ख्वाजा बुला रहे हैं, अना सागर से कह दो कि ख्वाजा बुला रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम है, मुरीद जो है वो कुज़ा लेकर ये नहीं बोला सरकार कुज़ा इतना, अना सागर इतना, 13 किलोमीटर पे अना सागर है। कितना है? पृथ्वीराज चौहान का दादा अनाजी चौहान, उसने बनाया था अनाजी चौहान अना सागर। और अना सागर बन कर दिए, ले आओ। इतने कूजे में 13 किलोमीटर का पूरा तालाब, जो लोग बोलते ना आज गली गली फिर के 3 दिन जो लगाते ना, बोले तुम भी वली बन सकते भाई, नमाज पढ़ो। अरे तू 40 दिन जाके नमाज पढ़ा, तू 3 दिन पढ़ा, 1 साल भी पढ़ा, 1 लीटर के बोतल में 2 लीटर पानी डाल के दिखा। बोले नहीं, हाईली इम्पॉसिबल है। बोले तू जो है ज़िंदगी तमाम गली गली फिर के तबलीग करके 1 लीटर के बोतल में 2 लीटर पानी नहीं डाल सकता, तो खुदा की इज्जत की कसम है, असली तबलीग वो है, असली करामत ये है, असली विलायत ये है कि कूजे में पूरा दरिया, उसको कहते हैं विलायत। क्यों? रसूल के भेजे हुए है। बात हासिल कलाम की तरफ ले जा रहा हूँ, बस 1 मिनट आपका लूँगा। कहा कि जाओ जाकर कहो कि ख्वाजा ने बुलाया। मुरीद वो कासा ले गया, अना सागर के करीब खड़ा। अब पूरे सिपाही बादशाह के देख रहे, बोले इतनी दूर खड़ा हो के ये क्या करेगा, इतनी दूर पूरे देख रहे।
کہا کہ انا ساگر تجھے خواجہ یاد کر رہے ہیں، غریب نواز بلا رہے ہیں۔ پورا پانی جو ہے سیکنڈز کے اندر کاسے کے اندر آیا، کاسے میں پانی آیا۔ اب یہ جتنے سپاہی تھے کاسے کو دیکھے، پلٹ کے دیکھے تو پیروں سے زمین نکل گئی، پورا دریا سوکھ گیا، پورا دریا سوکھ گیا۔ بولے ہمارے کو پانی نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بولنا چاہتا ہوں، لوگ بولے اگر امام حسین کے پاس اختیار ہوتا تو پانی کیوں نہیں لائے؟ تم بولتے یا غوث المدد، تم بولتے یا خواجہ المدد، تم بولتے یا علی مدد، تم بولتے یا رسول اللہ مدد کیجئے۔ اب یہ جتنی اہل حدیثوں کی وہابیوں کی آئیڈیالوجی ہے، سنیوں کو یہی بولتے کہ امام حسین کیوں نہیں پکارے، امام حسین کی مدد کیوں نہیں کرے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، کربلا کا میدان عشق پر ثابت قدمی کا میدان تھا، کربلا کا میدان کرامتوں کا میدان نہیں تھا، محبتوں کا میدان تھا، محبتوں کا میدان تھا، وہاں پر کرامت نہیں۔ عشق کے اندر کٹنا کیسے ہے حسین یہ بتانا چاہتے تھے، عشق کے اندر اولاد کو کیسے لٹانا ہے حسین یہ بتانا چاہتے تھے، عشق کے اندر ہے حسین یہ بتانا چاہتے تھے۔ یہاں پر امام حسین کے اولاد میں بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے سرکار غریب نواز، امام حسین کی اولاد میں 18-19ویں پشت میں جب پرانا ساگر ایک کاسے میں لے سکتے ہیں تو امام حسین دور کی بات، حسین کا علی اصغر اگر کربلا کے میدان میں ایڑی کو رگڑ دیتا تو دریا نہیں آتا فرات کا، جنت کی نہریں نکل جاتی، جنت کی نہریں نکل جاتی۔ تو مسئلہ یہ ہے، سمجھو اولیاء کی کرامتوں کو سمجھو۔ ہر جگہ جو ہے مدد نہیں، کہیں پر خود کو کٹا کر دین کو بچانا پڑتا ہے، کہیں پر خود کو کٹا کر دین کو بچانا پڑتا ہے۔ دریا پورا خواجہ کے آسے میں، بات حاصل کلام۔ آج جتنے مسلمان ہیں ہندوستان میں جو رہتے ہیں تمام پر احسان ہے تو میرے غریب نواز کا احسان ہے، غریب نواز کا احسان ہے۔ ارے سرکار غریب نواز آنے سے پہلے گھنٹے ہی گھنٹے نظر آتے تھے، جانوروں کو خدا مانا جاتا تھا، پیڑوں کو، چاند سورج کو، ہزاروں کروڑوں خدا ہوا کرتے تھے۔ خواجہ خواجگان نے اس دھرتی پر اسلام کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ آج جو اسلام اس دھرتی پر دکھ رہا ہے، اس ہندوستان کی سرزمین پر آج جو اذانوں کی صدائیں آ رہی ہے، یہ صدقہ میرے خواجہ غریب نواز کا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ مت جاؤ خواجہ کے پاس، مت جاؤ، ارے وہ راجستھان میں بیٹھے ہوئے اجمیر کے خواجہ ہے، ایرا غیرہ جا بھی نہیں سکتا، اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی وہاں پر ایک ہے۔ دیکھو آپ مولانا جو ہے زندگی تمام تقریریں کر کر کے گزار دیے، کوئی ہندو آ کر ہاتھ نہیں چوما، لیکن میرے خواجہ کو انتقال فرمائے 812 سال ہو گئے۔ کتنے ہوئے؟ 812 سال ہو گئے۔ 812 سال سے لے کر آج تک ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جا کر جو ہے آپ کی قدم بوسی کرتا ہے، آپ کی چوکھٹ کو چوم کر یہ دلیل دے رہا ہے کہ مسلمان کیسا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ تو حق یہی ہے، جتنے آج اس ہندوستان میں مسلمان ہے سب پر احسان میرے خواجہ کا ہے۔ کس کا ہے بولیے؟ سب پر احسان سرکار غریب نواز کا ہے۔ اور یہ بولے نہیں ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، تو دیکھیے احسان فراموش جنت میں نہیں جاتا کتے، احسان فراموش جو ہوتا نا وہ جنت میں نہیں جاتا۔ تو ہم جو ہے احسان فراموش نہیں ہیں، خواجہ نے ہم پر احسان کیا دین دے کر، اسی لیے ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں۔